ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم إخلاقا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، عزیز بزرگوں، اٹھائیس ذی الحجہ 1445 ہجری اسلامی سال کا اختتام ہے۔ انہی دنوں خلیفہ اسلام امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ جیسا جری، آپ جیسا متقی، آپ جیسا محدث زمانے نے نہیں دیکھا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ پچھلی امتوں میں محدث تھے بمعنی الہام کہ جنہیں الہام ہوتا تھا، بڑے ایسے بزرگ کہ جنہیں الہام ہوتا تھا، اور میری امت میں عمر بن الخطاب ہیں کہ انہیں الہام ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا جلالی ہے، اور ہر موقع پر اپنی جلال کو ظاہر کرتے رہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہی پسند کرتے تھے ان کے جلال کو، ان کی غیرت کو، حتیٰ کہ معراج کے موقع کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ میں جب جنت میں گیا تو وہاں پر فلاں صحابی کو دیکھا، اسی طرح آہٹ سنی تو پوچھا میں نے کہ کون ہے، تو کہا کہ حضرت بلال حبشی ہیں۔ پھر ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، اور بڑے ہی عالی شان محل دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو کہا یہ عمر بن الخطاب کا ہے۔ میں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن اے عمر تیری غیرت مجھے یاد آئی۔ اللہ کے اس عظیم صحابی حضرت نبی علیہ السلام کے اس عظیم صحابی نے کہا علیک اغار، کیا یہ نبی آپ پر میں غیرت کھاؤں گا؟ عمر بن الخطاب مسلم شخصیات ہیں کہ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر میں، حضر میں ہر وقت ساتھ رہے تھے، اور وہ مشہور روایت کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آسمان کے تاروں میں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی، اگر انسان آسمانوں کے تاروں کو ذرا غور سے دیکھے تو بعض اوقات اتنی زیادہ یعنی وہ جھنجھناہٹ ہوتی ہے کہ انسان گننا کیا کہ گننے میں آسمان سرے سے نظر بھی نہیں آتا بعض اوقات۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اتنی نیکیاں عمر بن الخطاب کی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی فضیلت اور بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو عمر بن الخطاب کا اللہ رب العزت نے ایک عظیم مقام رکھا ہے۔ اسلام کی جتنی بھی یعنی دیگر شخصیات ہیں وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک الگ تھلگ شخصیت ہیں۔ مشہور روایت ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک جنگ کے لیے صحابہ کرام کو انہوں نے بھیجا تھا، اپنا زمانہ تھا ان کا، اور جب دشمن ایک پہاڑ کی اوٹ میں ہوئے اور حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا ساری الجبل یا ساری الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف، پہاڑ کے اوٹ کی طرف۔ تو یہ ایک ایسی کرامت تھی ان سے ظاہر ہوئی، اور ولایت کے درجے پر سب سے بڑی کرامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ سنتوں کا زندہ ہونا ہے۔ جتنی سنتیں کسی کی زندگی میں پائی جائیں اتنا زیادہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر اپنے ہر چیز کو فدا کرنے والے تھے۔ کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد تھوڑی دیر رکے، پھر دوبارہ کھٹکھٹایا، پھر تھوڑی دیر رکے، اور پھر جو ہے دوبارہ کھٹکھٹایا۔ 3 مرتبہ کھٹکھٹانے کے بعد جو ہے وہ واپس ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود کہ معلوم تھا کہ باہر کوئی آیا ہوا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے بلایا اس صحابی کو جس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور کہا کہ آپ نے 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر آپ چل دیے۔ تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ یہ سنت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اگر یہ واقعی سنت ہے تو گواہ لاؤ اس پر۔
اور گواہ لاؤ کہ یہ سنت ہے، واقعی سنت ہے۔ وہ صحابی گئے اور صحابہ کے مجمع میں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ سنت ہے تو ٹھیک ہے، سنت نہیں ہے تو میں نے آپ کو کوڑے مارنے ہیں۔ تو وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے اور دیگر صحابہ کے سامنے ذکر کیا۔ صحابہ کرام سارے ہنس پڑے کہ یہ تو اتنی مشہور بات ہے کہ ہر بندے کو معلوم ہے۔ اور پھر 2 صحابی آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ واقعی یہ سنت ہے کہ 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے، پھر اس کے بعد اگر اس صاحب کا پتہ نہ چلے تو پھر اس کے بعد جو ہے نہ کھٹکھٹایا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی کہ قسم سے مجھے یہ سنت معلوم نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد اس صحابی کو انعام و اکرام دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو زندہ کرنے والے تھے۔ اسی طرح وفات بھی ان کی ایک جلالی کیفیت سے ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب صبح کی نماز پڑھاتے تو بڑی جلالی کیفیت ہوتی تھی، اور نماز میں بہت کثرت سے روتے تھے، بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے، اتنی بڑی صورتیں کہ جس طرح آج اگر ہم سمجھیں تو ایک پارہ کم از کم ایک رکعت میں اس طرح پڑھتے تھے، اور بڑی جلالی کیفیت ہوتی تھی، اور صفوں میں رونے کی آوازیں بہت کثرت سے ہوتی تھی۔ صحابہ بعض جو ہے مختلف مواقع پر تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر صحابہ بے ہوش بھی ہوئے ہیں، یعنی اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ اور صبح کی نماز کے لیے دور دور سے صحابہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے آنے کے لیے جو ہے یعنی ہر قسم کی مشکلیں برداشت کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ اسی طرح نماز پڑھا رہے تھے کہ ابو لولو فیروز مجوسی اس نے جو ہے پہلی صف میں کھڑا تھا اور پہلی صف سے جو ہے نکلا اور خنجر مارا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کا خون جاری ہوا۔ اور وہ بندہ جو ہے اس کو تو جو ہے نا پکڑا، لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے اس سے بہت زیادہ شدید زخمی ہوئے، اور تاریخ کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 26 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، 26 ذی الحجہ کی صبح کی تاریخ تھی، صبح کا وقت تھا، صبح کی نماز تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہوئے، حتیٰ کہ جب پھر حکیموں سے علاج کروایا تو علاج میں جب انہوں نے دودھ پیا تو دودھ آنکھوں سے باہر نکل آیا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بس آپ کے بچنے کے چانس نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جو ہے دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اجازت دی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دوبارہ وصیت فرمائی کہ جس وقت میری موت ہو جائے دوبارہ آپ نے جو ہے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنا ہے۔ تو یہ ایک جلالی کیفیت کہ ایک لفظ صحابی کا وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے جھلکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اتنے عظیم صحابہ تھے، ہم کتنے محبت کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا ہماری آہوزاریاں ہمارے رات اور دن نبی علیہ السلام کی محبت میں تڑپ رہی ہیں؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وہ ولولہ اور وہ انگیز جو یعنی ولولہ انگیز ایسی فطرت جو انسان کی فطرت محبت کے اوقات میں پیدا ہو جاتی ہے، کیا ہمارے اندر ہے؟ غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس طرح صحابی حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ اقتداء کس لحاظ سے ہے؟ سنتوں کے اپنانے سے، کہ جتنی ان کی زندگیاں کاروبار کیا، معاملات کیے، بادشاہت کی، خلافت کے امور پر سر انجام دیے، کیسے سر انجام دیے؟ انفرادی زندگی صحابہ کی کیسی تھی، اجتماعی زندگی کیسی تھی، مسجد میں کیا کیفیت تھی، باہر کیا کیفیت تھی، ہر وقت اللہ اللہ کی صدائیں تھیں، ہر وقت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال تھے، ہر وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے در پر تھے۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت آئی
اور اس نے یعنی جس وقت جسم کو گودنا ہوتا ہے، جس طرح گودتے ہیں بعض عورتیں، تو جس طرح وہ گودنے کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گودنے اور گدوانے والوں دونوں پر اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں تو کتاب اللہ میں یہ چیز نہیں پاتی۔ انہوں نے کہا آپ نے کتاب اللہ پڑھا نہیں ہے، کتاب اللہ میں حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس چیز سے منع ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترا اور قرآن کریم ایک قطعی کتاب ہے، اسی طرح سنت رسول اللہ اور احادیث نبویہ یہ قطعی الثبوت، قطعی الدلالت ہیں کہ ان پر عمل ہر ایک مسلمان فرض کے درجے پر رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو فقہا ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، علماء، ان کی اطاعت کرو۔ فروعات جتنے بھی ہیں ان سب فروعات میں جو ہے ہمیں چاہیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کریں۔ کیوں؟ دین کے سمجھنے میں، فقاہت میں بڑے بڑے اجلہ جو محدثین گزرے ہیں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فقاہت ذکر کی ہے اس فقاہت کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور اپنی الگ فقہ بھی ہے، اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ دین کے سمجھنے میں لوگ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے محتاج ہیں، کہ دین حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فروعات میں اتنی زیادہ تحقیقات اور اتنی زیادہ تحقیقات کی کہ بعد والا شخص اگر صحیح معنوں میں احادیث کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد ایک فیصلہ کرے اور فیصلے کے بعد پھر علماء کرام سے اس کی تصدیق کروائے تو وہ من وعن حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو پہنچے گا۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے فی شیئن کسی بھی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا لو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے جھگڑوں کو قرآن و سنت کی طرف لوٹا لو، کہ قرآن و سنت ہمیں ان جھگڑوں میں کیا حکم کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو سد باب کے لیے ہم اللہ کی کتاب کی طرف لوٹیں، ہم اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ کر کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کر لیں۔ اور آج سب سے زیادہ المیہ یہ ہے کہ کسی کی جب ضد اور عناد اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات اتنی حد تک ہوتی ہے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، باقی عمل کی بات بالکل سرے سے ہے نہیں ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے تو اسوہ حسنہ ہونے کے ناطے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات آ جائے، ہمیں فوراً شریعت کی طرف لپکنا چاہیے، اپنی ذاتی عناد کو، اپنی ضد کو جو ہے وہ ترک کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت صحیح معنوں میں دین پر عمل نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے جھگڑے ہیں ان سب میں قرآن و سنت کو اپنا رہنما رہبر سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔